آداب زندگی، مصنف ہیں اس کے مولانا یوسف اصلاحی، صفحہ نمبر 29۔ لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے جوتے پہنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں۔ دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِمُخْمُرِهِنَّ عَلَى جیوبہن، سورہ نور کی آیت نمبر 31، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دہیہ کلبی کو دیا اور فرمایا، اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ کتاب و سنت کی اس صریح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے، اور 4 گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں، اور اپنی دولت مندی کی بے جا نمائش نہ کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موزوں، باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے والے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، بھائی، یہ شان و شوکت، عظمت و شان والے خدا کی حمد و شکر کا اظہار ہے، اور تمہاری یہ شکستہ حال صورت سوال ہے، تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو۔ دراصل دینداری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیوند لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر۔ دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملہ میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے، نہ شکستہ
صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زرق برق لباس پہن کر فخر و غرور دکھائے۔ حضرت ابو اعلیٰ حوض رحمۃ اللہ کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا، خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ مشکات میں لکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے نداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو خدا کی ناشکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہی بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو۔ خدا زیادہ مستحق ہے اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سنور کر جائے۔ یہ مشکات میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یعنی عمدہ نفیس پہناوا غرور نہیں ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گریبان کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائنچہ چڑھانا، ایک پائنچہ نیچے رکھنا اور ایک جوتا پہننے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سب ہی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ سرخ اور شوک رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گھراوا کپڑے پہننے سے بھی مرد حضرات پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہیں اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہے نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گھرا جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا، یہ تو سراسر غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنیے جس کے پہننے سے آپ ہاں عجوبہ بن جائیں اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں۔ ہمیشہ سادہ باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض حق ساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے کپڑے، معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو خدا ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگ میں سے ایک برا بن مالک بھی ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کسی کے قبضہ و تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالے جو اس کے سہار سے زیادہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ یہ مسلم و بخاری کی روایت ہے۔ اگلا باب ہے کھانے پینے کے آداب۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھو لیجیے۔ طہارت و نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیجیے، اور اگر بھول جائیں تو یاد آ جانے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیجیے۔ یاد رکھیے کہ جس کھانے پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا اس کو شیطان اپنے لیے جائز کر لیتا ہے۔ نمبر 3، کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیے، خاکساری کے ساتھ اکڑوں بیٹھیے یا 2 زانو ہو کر بیٹھیے، یا ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک کھڑا کر کے بیٹھیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے۔
نمبر 4، ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ضرورت پڑنے پر بائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 5، 3 انگلیوں سے کھائیے اور اگر ضرورت ہو تو چنگلی چھوڑ کر 4 انگلیوں سے کام لے لیجئے اور انگلیاں جڑوں تک آلودہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 6، نوالا نہ زیادہ بڑا لیجیے اور نہ چھوٹا، اور ایک نوالا نگلنے کے بعد ہی دوسرا نوالا منہ میں دیجیے۔ روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجیے، یہ بڑی گھناؤنی عادت ہے۔ روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے۔ نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے یا دھو لیجئے اور کھا لیجئے۔ کھانا مل جل کر کھائیے، مل جل کر کھانے سے الفت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی۔ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیے، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیجئے۔ بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیے۔ کھانے کے دوران ٹھٹھا مارنے اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے۔ بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے۔ کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چبتا ہوا کھانا نظر آئے، اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں سے کچھ نکالیے، اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے۔ کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیئے۔ البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں۔ پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے اگر رقیق ہو تو پی لیجئے، ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ صاف کر لیجئے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریے، اندر سے آنے والی سانس زہریلی اور گندی ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پیجئے، اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور آسودگی بھی ہو جاتی ہے، اور یک بارگی پورے برتن کا پانی پیٹ میں انڈیل لینے سے کبھی کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی رعایت کیجیے اور سب کے ساتھ اٹھیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجیے اور پھر ہاتھ دھو لیجیے۔ پھل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ 2 عدد یا 2 قاشیں نہ اٹھائیے۔ لوٹے کی ٹوٹی ہوئی صراحی سے یا اسی طرح کی دوسری چیزوں سے پانی نہ پیجیے۔ ایسے برتن سے پانی لے کر پیجیے جس میں پیتے وقت منہ میں جانے والا پانی نظر آئے، تاکہ کوئی گندگی یا مضر چیز پیٹ میں نہ جائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ اگلا باب ہے جی سونے اور جاگنے کے آداب۔ نمبر 1، جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر بلا لیجئے اور باہر نہ کھیلنے دیجئے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ نمبر 2، جب شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے: اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و علیک النشور۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ترجمہ: خدایا، ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی عنایت سے جی رہے ہیں اور تیرے ہی اشارے پر مر جائیں گے، اور انجام کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے۔ اور مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھیے: اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ ترجمہ: خدایا، یہ وقت ہے تیری رات کے آنے کا، تیرے دن کے جانے کا اور تیرے موذنوں کی پکار کا، پس تو میری مغفرت فرما دے۔ نمبر 3، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے۔
اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ نمبر 4، رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ نمبر 5، رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ شب میں جلدی سونے اور سحر میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ نمبر 6، رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے رات کو آرام اور سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ وَنُشُورًا۔ ترجمہ، اور وہی خدا ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے۔ اور سورہ نبا میں ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بنایا۔ اسی طرح سورہ نمل میں ہے، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تاریک رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون حاصل کریں اور دن کو روشن کے دوڑ دھوپ کریں؟ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے اشارات ہیں۔ رات کو تاریک اور سکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنے معاش اور ضروریات کے لیے تندہی اور سخت کوشش کے ساتھ لگے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قوتیں تکان محسوس کرنے لگیں۔ اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون و راحت سے ہمہ گوش ہو جائیے، اور دن طلوع ہوتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان عمل میں اتر پڑیے۔ جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خراٹے لیتے ہیں یا داد عیش دینے اور لہو و لعب میں مبتلا ہونے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، وہ قدرت کی حکمتوں کا ہون کرتے ہیں اور اپنی صحت و زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ دن میں پہروں تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور جسم و جان کو بھی آرام سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے کہ دن کی نیند رات کا بدل نہیں بن سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرے اور خود کو ناقابل برداشت مشقت میں ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، بات تو صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو، اسی طرح سو بھی اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 7، زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کیجیے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زندگانی مومن کے لیے جہاد ہے اور مومن کو جفاکش، سخت کوش اور محنتی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ
رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چہرا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اس کو چہرا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو آپ سے نے دریافت کیا رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی گئی تھی؟ میں نے کہا وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اس کو چہرا کر کے بچھا دیا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو۔ رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا۔ گھر جا کر اس خاتون نے ایک بستر تیار کیا، اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری خاتون آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھ گئی تھی، اب یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو واپس کر دو، مجھے وہ بستر بہت ہی پسند تھا اس لیے واپس کرنے کا جی نہیں جا رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس ہی کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور محمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ بوریے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا تو اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے، چراغ یا لالٹین وغیرہ بجھا دیجئے اور اگر آگ جل رہی ہو تو اس کو بھی بجھا دیجئے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ کو بجھا لیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرو اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی بجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو۔ نمبر 10، سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے،
پینے کا پانی اور گلاس، لوٹا، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اور اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلا وغیرہ معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سہانے 7 چیزیں رکھی رہتی: تیل کی شیشی، کنگا، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ گجھانے کے کام میں آتی۔ نمبر 11، سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑیں، اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیے۔ اسی طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیے، پہلے جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے، اور اگر کبھی سوتے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹے تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی تھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جب بستر پر پہنچیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ شکر اور تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کو ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، ہاں وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹے۔ حضرت برا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے: ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، خدایا مجھے اس روز اپنے عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا۔ حسین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات 3 بار پڑھتے۔ بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت معیش رضی اللہ کے والد طفحت الغفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا، اس طرح لیٹنے کو خدا ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ابو داؤد سے روایت ہے۔
سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیے، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیے، اور نہ بند کمرے میں لالٹین یا گیس کے ہیٹر جلا کر سوئیے۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔